وہ کتنے رحیم ہیں، ان کی رحمت کی مدت کیا ہے، ان کی رحمت کتنے جہانوں کے لیے ہے. اور یقیناً یہ وہی ہستی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے. اور شاید قلم اٹھاتا ہے اور لکھتا ہے، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا بندہ تو گی ثانی یہ محمد، ارے ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. حاضرین محفل، اگر میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے کے حالات پر روشنی ڈالوں، میں تاریخ کے اوراقوں کو پلٹوں، تو کچھ ایسے حالات و واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں. کچھ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی پہلے کی باتیں ہیں. جب میرے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی نا، تو حالات ہی بدل گئے. ہر طرف انصاف کا بول بالا ہونے لگا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ابر رحمت کی چھینٹوں نے انسانیت کے بے آب و گیا کھیتی کو اس طرح سرسبز و شاداب فرما دیا کہ اس کی تراوت سے آج بھی آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے تمام یتیموں مساکینوں کو حق ملنے لگا. حوا کی بیٹی کے بڑھنا سر پر چادر رحمت اور دی گئی. یہ تو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا ہی تو کمال ہے. کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کسی ایک مخصوص خطے کے لیے تو نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کسی ایک قوم کے لیے تو نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت بچوں کے لیے بھی، غریبوں کے لیے بھی، یتیموں کے لیے بھی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ امیر ہو یا غریب ہو، خواہ ان کا اپنا ہو یا پرائے ہو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت سے تو دشمن بھی محروم نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت سے تو کافر بھی محروم نہیں. آئیے اگر وادی طائف کے واقعے کو ذہن میں لایا جائے، ذرا سوچا جائے. ان کے کانفیڈنس کے تو فل ماشاءاللہ بہت ہی اعتماد کے ساتھ اور بہت ہی ٹھہراؤ کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ آپ نے گفتگو کی. ماشاءاللہ. اچھا 3 منٹ کر دو، ابھی 3 منٹ سب کریں تاکہ جو ہے وہ آپ دور آئیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. سچا ہمارا خالق اور سچا ہمارا مالک کے سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب، ہماری جانوں کے بادشاہ، حاضر و ناظر، مختار کل، حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر پاک کی محفل میں میں اور آپ اکٹھے ہیں. میرے انتہائی عزت کے لائق میرے شیخ کامل، میرے استاد کرام اور میرے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم نے مختلف انداز میں آپ وسلم کا ذکر بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں وسلم کی شان کو بیان فرمایا ہے. ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. یاد رکھے گا، ہر نبی ایک مخصوص وقت کے لیے، ایک مخصوص قوم کے لیے، ایک مخصوص خطے کے لیے تشریف لائے. یہ واحد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا. اور بعد اس بات کا ذکر کیا گیا کہ آپ کو تمام جہانوں کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. جو نبی بن کر آئے، جو رحمت بن کر آئے، تو عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے حبیب، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. یاد رکھیے گا، پہلے جتنے بھی نبی آئے
پہلے جتنے بھی اس دنیا میں نبی آئے وہ جو ان کا کلمہ پڑھنے والے تھے، جو ان کا کلمہ پڑھنے والے تھے، جو ان کو تعظیم کرتے تھے، جو ان پر ایمان رکھتے تھے اور جو ان کی توہین کرتے تھے، جو ان کی توہین کرتے تھے وہ ان کے لیے دعائے ضرور فرماتے تھے، جو ان کی توہین کے بعد توہین کرتے وہ ان کے لیے دعائیں ضرور فرماتے. لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر، میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے مجرموں کے لیے ہے. جب فتح مکہ کا واقعہ ہوا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے صدا لگائی کہ آج فیصلے کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے، آج انتقام کا دن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے سعد آج فیصلے کا دن نہیں، آج بدلے کا دن نہیں، آج میری رحمت کا دن ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے، آج ان سب کو معاف کرنے کا دن ہے. حضرت کعب بن زہیر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شاعری کرتے تھے، ماشاءاللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف برے الفاظ بولتے تھے، آپ نے تو غور کیا انہوں نے باقاعدہ ایک بات کی تو لفظ ہی نہیں تھی بلکہ واقعات، احادیث، دلائل وہ بھی شامل ہو رہے تھے. آپ نے نوٹ کیا یہ بات؟ اب جو آپ نے دیکھا نا ڈیبیٹر جو آتے ہیں تقریر کے مقابلے کے لیے وہ فقط لفظ ہی کرتے ہیں، ان کے پاس لکھی ہوئی کہیں سے تقریر ہوتی ہے وہ رٹتے ہیں. آپ چونکہ ایک عالم بننے والے ہو تو آپ کے پاس صرف لفظی نہیں ہونی چاہیے بلکہ آپ کو آیت پڑھنا، اس کا ترجمہ پیش کرنا، پھر اس کے مطابق کوئی کسی تفسیر کا حوالہ دینا، کسی حدیث کا حوالہ. جس میں حضور علیہ السلام کے پاس اسی سے حدیث موجود ہے. 3 مختلف لوگ آئے، ایک مختصر اور جامع نصیحت پوچھی تو حضور نے تینوں کو مختلف ارشاد فرمایا. تینوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ایک مختصر اور جامع نصیحت فرما دے، ایک نصیحت فرما دے. حضور نے تینوں کو مختلف ارشادات فرمائے. تو جو صحابہ حاضر تھے عرض کی کہ یا رسول اللہ 3 لوگ آئے اور تینوں کا سوال ایک تھا اور ان کے لیے جوابات تھے وہ مختلف تھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس چیز کی میں نے جس میں ضرورت محسوس فرمائی نا اس معاملے میں اصلاح کی ضرورت ہے وہ میں اصلاح کرتا چلا گیا. تو بعض یعنی صرف انہوں نے نہیں کی لفظ، انہوں نے بڑی اچھی تقریر کی، میں ان پہ بات نہیں کر رہا، میں اوور آل بات کر رہا ہوں. بعض جو بس ایک موضوع بنا کے ذہن میں چلے جاتے ہیں، تیاری کے ساتھ جانا چاہیے لیکن صرف 4 موضوعات یاد کر کے بس ہر جگہ انہی کو سناتے رہنا، اس میں عوام کی تربیت کا سلسلہ نہیں ہوتا. سب سے پہلے جب آپ کسی جگہ گفتگو کر رہے ہو تو ایک موضوع کا انتخاب ضروری ہے. پھر اس انتخاب میں صرف آپ کو روایت در روایت نہیں سنانی، ایک کتاب نہیں بننا، بلکہ آپ نے جب ایک حدیث شریف سنانی ہے تو پھر آپ نے محدثین کو پڑھنا ہے، جب روایت پڑھنی ہے تو مفسرین کو پڑھنا ہے، تاکہ آپ اس کو ایک آسان انداز میں لوگوں تک پہنچا سکو، تاکہ جو آپ نے ایک حدیث بیان کی ہے اس میں حضور علیہ السلام نے ارشاد کیا دیا ہے، اس میں پیغام کیا ہے، اور پھر عصر حاضر کے ساتھ جوڑ کے اس وقت میں وہ ہمارے پر کس طرح وہ ہو سکتا ہے، ہم اس پر کس طرح عمل کر سکتے ہیں، عقیدے کے اعتبار سے تو اس طرح، اصلاح معاشرہ کے اعتبار سے تو اس طرح، اس کا ایک مقصد نکالیں. سمجھ آ رہی ہے یا نہیں کہ اس مقصد اس سے کیا نکل رہا ہے، اس سے ہمیں عقیدہ کیا مل رہا ہے، یا اس سے ہمیں درس کیا مل رہا ہے، یا اخلاقیات میں تو ہمیں سبق کیا مل رہا ہے. کوئی بھی واقعہ ہے اگر آپ کسی بھی بات کا مقصد نہیں نکالیں گے تو پھر تو وہ عوام کے سر کے اوپر سے گزر جائے گا. وہ آپ کو مقصد نکالنا ہے، محدثین کو پڑھ کے، مفسرین کو پڑھ کے اس کا ایک مقصد نکال کے لوگوں کے آگے بیان کرنا ضروری ہے. پھر دوسری بات یہ کہ مشکل سے مشکل الفاظ استعمال کرنا، صرف لوگوں پر اپنے علمی دھاگ بٹانا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آسان سے آسان انداز اپنانے کی کوشش کریں جو لوگوں کو سمجھ آئے. ہاں جب آپ کو یہ نظر آ جائے نا کہ بھئی اب میری گفتگو بھرپور ہے، فل آف کانٹینٹ ہے، اس میں میسج بھی ہے، اس میں درس بھی ہے، اس میں عقیدے کے موضوع پہ ہے تو پورا عقیدے پہ استدلال بھی ہے اور لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے، اور بالکل کبھی ایسا لفظ نہ کہیں تقریر میں، ایسا جملہ نہ کہیں جس کا آپ کو خود ہی نہ پتہ ہو کہ اس کا مقصد کیا ہے یا اس کا مطلب کیا ہے. جب آپ کو یہ اپنی گفتگو دیکھنے کے بعد، میں ہوں نا اللہ کے کرم سے میں 200-250 تو کیو ٹی وی پہ ایمان اور اسلام کر چکا ہوں موضوعات پہ. پھر شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک آیت پہ کئی مختلف خطابات کر چکا ہوں. سارا سال کام ہی ہے. کوئی بہت کم موضوعات ایسے ہوں گے جس پہ میری گفتگو آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی اویلیبل نہ ہو. کیو ٹی وی پر ہی میرے جو پروگرام ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ، بلکہ میں قطع کرا کہ معاف، خطابت کے حوالے سے آپ نے، آپ کی اجازت سے عرض کروں حضور کہ میں نے دیکھا کہ کراچی میں بھی بالخصوص کئی لوگ مسجد کے ائمہ
حضرت کا بیان سن کے اس سے خطابت فرماتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر آپ کو ایک موضوع ملے گا بیان کے لیے، اس کے لیے آیت ملے گی، پھر اس آیت کے معنی کیا ہے، پھر اس کے اندر مختلف حوالہ جات ملتے ہیں، پھر اس سے متعلق صحابہ کرام بزرگوں کے واقعات اور اقوال ملیں گے. یعنی ایک چیز یقین کے ساتھ بھی ملتی ہے، پریکٹیکلی بھی ملتی ہے، پھر اس آیت کا، اس پوری گفتگو کا مقصد کیا ہے، تو وہ حاصل گفتگو بھی ملتا ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ بیان کے لیے نا اپنی عادت ڈالیں کہ قبلہ صاحب کے بیان ہم خود سنتے ہیں. پچھلے ہفتے میں خود ایک بیان پورا جو ہے اس میں سے نقل کر کے نوٹ کر کے لایا تھا. ان کی جو تقریر تھی اس میں اچھے خاصے نقطے تھے. قبلہ یہ جو آپ نے ابھی جو کیا فرمایا تھا نا، یہ اس میں 12 ربیع الاول میں، تو اس کے اندر اتنا کانٹینٹ تھا اور سارے نقطے نئے تھے. میں نے پورا کاغذ پہ اتارا ہے، پورا اتارا ہوا ہے استعمال. آپ اس کو غور کریں گے، آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ایک اچھا مبلغ بننے کے لیے نبی کریم علیہ السلام کی شان کو یہ خاص اہتمام دیکھا کہ حضور علیہ السلام کا جب ذکر آتا ہے تو کون سے الفاظوں کا چناؤ کرنا چاہیے، کس طرح آپ کا نامی اس میں گرامی، حتیٰ کہ نعت میں بھی اس تقدس کو برقرار رکھا. نعت میں چونکہ تھوڑی سی رعایت ہوتی ہے، لیکن اس رعایت سے بھی ہم ذات رسالت کے لیے یہاں فائدہ نہیں اٹھایا جاتا، بلکہ نعت میں بھی ادب کے مطابق الفاظ لانا. یہ آپ کو ملے گا اگر آپ حضرت کے بیانات آپ اس کو سنیں گے. اگر میں بلکہ ریکمنڈ کروں گا کہ آپ کو ایسا یہاں پہ سننے کے لیے کوئی ایسا بندوبست ہو جائے نا کہ یہ جب بھی سننا چاہے نا، کیونکہ سب کے پاس تو موبائل وغیرہ یہ نہیں ہوتا ہے نا، ہونا چاہیے جی. تو یہ بندوبست ہو جائے تو آپ لوگ ہفتے میں ایک دن یا جب بھی تقریر سننا چاہو اور تیار کرنا چاہو تو لگا کے 4-5 طالب علم جو ہے وہ اس تقریر کو نوٹ بھی کرو، اس کو سنو بھی، اس سے پوائنٹس نکالو. کیونکہ ایک تقریر تقریباً ہوتی ہے آپ کی جو ہے وہ 40-50 منٹ کی. تو اگر آپ 5-5 منٹ کی یہاں کی تقریر، پہلے چھوٹی چھوٹی تقریر تیار کریں تو ایک ہی حضرت کے خطاب سے 8-10 طالب علموں کی خطاب تیار ہو جائیں گے کہ نہیں. 4 نقطے آپ نے لے لیے، 4 نقطے آپ نے لے لیے، 4 نقطے آپ نے لے لیے. اب پھر ڈیلیور کرو اس کو اس انداز سے. بہت معذرت کا تھا. تو میں گفتگو کر رہا تھا اس کا آخر میں، یا آپ کو سب کو ذہن میں سمجھ آ رہی ہے یا پہلی بھول گئی جو میں نے کہا؟ میں نے پہلے ایسا تھا، وہ یاد ہے یا بھول چکا ہے؟ یاد ہے سب کو یاد ہے. تو پھر اہم اس کی ایک اور چیز یہ ہے کہ جب آپ دیکھ لینا کہ میری گفتگو میں احادیث بھی ہیں، سب سے پہلے آیات ہیں، اس کی مفسرین وہ تفسیر ہے، احادیث بھی ہیں، پھر ان سے وہ جو مقصد ہے، جو پیغام ہے وہ بھی نکال لیا، فل آف کانٹینٹ ہے. اب کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد آپ سوچیں کہ میں نے اس پہ کوئی جملے کہنے ہیں تو کیا کہنے ہیں. اس کے پہلے یہ نہیں کہ پہلی اشعار کا انتخاب کر لیا جائے پھر کہ ہاں بھائی یہ 10 منٹ گفتگو کر کے 15 منٹ اشعار میں بھگتا کے کام جو ہے وہ ختم کر دوں گا. نہیں، اس کے بعد آپ اشعار کا انتخاب کریں کہ میں نے کون سے اشعار پڑھنے ہیں یا کیا پڑھنا ہے. پھر میں آپ کو بتا رہا تھا میں نے اتنے خطابات کر لیے ہیں، اب اگر میں ان میں سے بیچ میں سے کچھ کر کے کوئی خطاب کر کے آرام سے کر دینا چاہوں تو میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیکن میں آپ کو حقیقتاً بتا رہا ہوں، میں جس طرح کل سیالکوٹ ہم پہنچے تو حضرت سے میں نے کہا کہ میں اب سوچ رہا ہوں کہ میں کس عنوان پہ یہاں خطاب کروں. پچھلے کئی دن سے سفر میں ہوں، جا گیا. حضرت نے کہا تمہارے لیے کیا مشکل ہے، تم کر لینا. تو کوئی بھی گفتگو کر لیں. میں نے کہا نہیں، حضرت کو علم ہوگا کہ میں کافی پی کے اپنی میں نے نیند اڑائی، شدید نیند کو توڑا. پھر 2 گھنٹے بیٹھ کے 2.5 گھنٹے تیاری کی، جب مکمل ہو گیا دل مطمئن ہوا پھر سویا. پھر اس کا رزلٹ کیا تھا وہ آپ کوئی بھی محفل، کل کی محفل اٹھا کے دیکھ لیں کہ ایک لوگوں کے اوپر کس طرح کے کیفیات ہوتے ہیں. محنت ایک یونیورسل ٹروتھ ہے. جب آپ محنت کریں گے تو دنیا میں آپ کو اس کا وہ مل جاتا ہے، تو جب اللہ کے لیے کریں گے تو وہ تو پھر دنیا آخرت میں اس کا اجر ملے گا. تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم پڑھ کے نہیں آتے گفتگو کرنے، یہ بڑی بیوقوفی ہے کہ کیوں نہیں پڑھ کے آتے. بھائی یہ کہہ کے جانا نا کہ ہم پڑھ کے نہیں آتے. میں بڑے اجتماعات میں جاتا ہوں تو جو میں نے گفتگو میں حوالے دینے ہوتے ہیں ان حوالوں کو لکھ کے جاتا ہوں اپنے ساتھ تاکہ ایگزیکٹ حوالہ دے کے گفتگو کی جائے. نہ پڑھ کے گفتگو کرنا بیوقوفی ہے، پڑھ کے گفتگو کرنا تو بہت اچھی چیز ہے. تو اگر آپ کو اس کے پوائنٹس لکھنا بھی چاہتے ہیں تو ضرور لکھیں. اب 3 منٹ کی 3 تقریریں سننی ہے. ایک اور 2. ہاں بسم اللہ. الحمد للہ رب العالمین
الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين. میرے شیخ کامل اور میرے معزز سادہ کرام اور میرے حق مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے جس موضوع پر اللہ کو شیئر کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے رحمت مصطفیٰ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح میرے حضور علیہ السلام کو رحمت عطا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے نہ بھیجا آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. اس آیت کریمہ نے جس طرح حضور علیہ السلام کی نعت کے پھول کھلائے ہیں اس سے دماغ اور ایمان معطر ہو گیا، اس سے دماغ اور ایمان معطر ہو گیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو بے شمار صفات سے نوازا، بے شمار صفات سے نوازا. ان میں سے ایک صفت رحمت ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. اس آیت کریمہ میں 4 طرح کی بحث ہے. ایک، کون رحمت، کن پر رحمت، کب سے رحمت اور کب تک رحمت، کون رحمت. فرمایا وما ارسلناکا، کہ آپ رحمت ہیں. اس سے ثابت ہوا کہ رحمت ہونا آپ کے اور میرے آقا علیہ السلام ہی کی صفت ہے، آپ کے میرے آقا علیہ السلام ہی کی صفت ہے، اور کوئی نبی رحمت للعالمین نہیں ہے. باقی انبیاء علیہ السلام کے لیے فرمایا وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، اور ہم اس وقت تک کسی ملک و قوم پر عذاب نہیں بھیجتے جب تک کہ اس کی طرف نہ بھیج دیں کوئی خبر دینے والا رسول. اس سے ثابت ہوا کہ باقی انبیاء علیہ السلام صرف مومنوں کے لیے رحمت ہوتے تھے. اگر کوئی ان کی نافرمانی کرتا تو غضب الہی کا باعث ہوتی تھی، مگر میرے آقا علیہ السلام کے لیے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس وقت تک ان کو عذاب نہ دے گا جب حالانکہ آپ ان میں ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے لکھا دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں صفا کے وہ ہے ذرہ تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں. مجھے حیران کر دیا. مجھے ایک شعر یاد آ گیا. اب تک یہ کہا کہ آنکھوں نے خود میں پورا مدینہ سمو لیا، آنکھوں نے خود میں پورا مدینہ سمو لیا، چھوٹی سی چیز کتنا بڑا کام کر کے تن ماشاء اللہ بہت میرے حضرت کیا کرتے ہیں. اس کو کہا تھا کہ ایک طرح گفتگو کرنی چاہیے. بڑی خوبصورت ٹیم نے تو گفتگو کی ماشاء اللہ، دل خوش ہو گیا. نیچے سے آواز آ رہی تھی. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. میرے بہت ہی کامل شیخ میرے اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے جس موضوع پر لفظ شیئر کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر سراپا رحمت بنا کر سارے جہانوں کے لیے. حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کچھ یوں نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن کمالات صغری و معنوی، خلقی و وحبی و کسبی سے مشرف فرمایا، وہ بلا شک و شبہ بے مثال اور بے نظیر ہے. ان کمالات کو قرآن کریم فرقان حمید میں جس خوبصورت انداز سے بیان کیا گیا ہے اس کا کوئی جواب نہیں. ان آیات بینات کو پڑھ کر ایک طرف عبد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبہ کمال کا پتہ چلتا ہے،
تو دوسری طرف ان کمالات کے بخشنے والے کی شان کریمی اور ادائے بندہ نوازی دیکھ کر بے ساختہ دل و زبان سے سبحان اللہ کی صدا بلند ہوتی ہے، لیکن اس آیت کریمہ میں جو جامعیت ہے اس نے اس کو دیگر آیات بینہ سے ممتاز کر دیا ہے۔ جو کمالات صفات عالیہ متفرق اور منتشر تھی ان سب کو یکجاں کر دیا۔ اس آئینہ میں حسن محمدی اور جمال احمدی کی ساری رعنائیاں اور دل ربائیاں باکمال لطافت جلوہ نما ہیں۔ ارشاد ہے اے محبوب کریم جو کتاب مجید، دین حنیف، شریعت بیزام، خلق عظیم، دلائل قہرام اور آیات بجنات، معجزات، ساتعات، غرض یہ کہ جن ظاہری و جسمانی اور روحانی نعمتوں سے مالا مال کر کے ہم نے آپ کو مبعوث فرمایا، اس کی غرض غایت یہ ہے کہ آپ سارے جہانوں کے لیے، سارے جہان والوں کے لیے، اپنوں اور بیگانوں کے لیے، دوستوں اور دشمنوں کے لیے سراپا رحمت بن کر ظہور فرمائیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رحمت نعمت اٹھاتے ہوئے ارشاد فرمایا انما انا رحمت معداتا، یعنی میں وہ رحمت ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو بطور تحفہ عطا فرمائی ہے۔ حضرت امام بخاری اور حضرت امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ برگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ دوس کا رئیس طفیل بن عمر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے قبیلہ دوست کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے بڑی سرکشی کا مظاہرہ کیا، انہیں بھی اسلام کی دعوت کو مسترد کر دیا۔ فادعوا اللہ علیہم، حضور ان کے لیے دعائے زرد فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلہ رخ ہو کر بیٹھ کے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا۔ فادعوا ہلاک الیوم، لوگ چیخ اٹھے اور کہنے لگے قبیلہ دوست کا قبیلہ آج تو دل خوش ہو گیا ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے کہ آپ لوگ لاکھوں لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث بنائیں۔ مفتی صاحب دعا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا. اللهم إنا ضعيف فقونا، إنا ذليل فأعزنا، إنا فقير فأغننا يا أرحم الراحمين. یا الہ العالمین، اے ہمارا یہاں آنا بیٹھنا عبادت میں قبول فرما۔ درگاہ عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف کے ماتحت جو یہ معاہد ہے یا الہ العالمین، یا الہ العالمین، اس میں جو طالب علم، جو اسٹوڈنٹس تعلیم حاصل کر رہے ہیں ابھی آغاز ہوا ہے، یا الہ العالمین اس سے بام عروج تک پہنچا۔ یا الہ العالمین اساتذہ کو خوب محنت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اساتذہ کے فیضان کو یہاں جاری و ساری فرما۔ جتنے یا الہ العالمین یہاں پر طالب علم ہیں، اے مالک و مولا، ان سب کو اپنے وقت کا بہترین عالم، بہترین مفتی بننے کی توفیق نصیب فرما۔ معاشرے میں اپنا کردار صحیح طریقے سے بحسن خوبی ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے الہ العالمین، قبلہ صاحب نے جو اس کا آغاز کیا ہے، مالک و مولا، اے مالک و مولا، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنے اساتذہ یہاں پر محنت کر رہے ہیں، اے مالک و مولا، ان کو بھی، اور علامہ کلیم اللہ صاحب کو بھی، مفتی محمد عامر صاحب کو بھی، اور ہمت عطا فرما۔ یوسف بٹ صاحب کو، علامہ تحسین الاسلام صاحب، علامہ اکرام صاحب، یا الہ العالمین، ان سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما۔ ان کی سعی، ان کی کوششیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین، درگاہ عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف کا یہ جو فیضان اس کا آغاز ہوا ہے، اے الہ العالمین، تا صبح قیامت اس فیضان کو جاری و ساری فرما۔ اس علم کے نور کو ہم سب کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے الہ العالمین، ہماری ایک ایک دعا پر فرشتوں کی آمین فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ
محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك. ما شاء الله، لا ينام فكر.